حضرت علامہ قاری اعجاز صاحب قبلہ کی ہو رہی ہے، حضرت شیر منڈالی خلیفہ سرکار قائد اہل سنت حضرت علامہ قاری بشیر صاحب قبلہ آج کی اس مبارک بہت کوشش کی مجھے یہاں تک لانے میں، درمیان میں نے معذرت بھی پیش کیا تھا، لیکن بے پناہ کوششوں کے بعد میں جس کی دعوت پہ یہاں پہنچا، پیکر اخلاص و ادب حضرت آپ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ہم آپ آغاز گفتگو سے قبل حضور کی بارگاہ میں اس عقیدت سے درود پڑھیں اور اس عقیدے سے درود پڑھیں کہ سنی درود یہاں پڑھتا ہے، خبر حضور کو مدینے میں ہو جاتی ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا، درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے، زبان پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے، پڑھیں درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ پورا مجمع ذرا جھوم کر آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا سندنا مولانا محمد معقل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے درود شریف پڑھا، طبیعت مچل گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور پورا مجمع نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معقل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات بیٹھے ہیں میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کھڑے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے داہنی جانب پیچھے کی نشست میں کچھ جگہ خالی ہے، آپ کھڑے ہیں، مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ہم وہ سنی ہیں جو اخیر میں قیام کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے سنی ہیں کہ شروع سے قیام کیے ہوئے ہیں، ہے نا ماشاءاللہ۔ اگر زحمت نہ ہو تو پیچھے کی جانب میں جگہ خالی ہیں، ان جگہوں کو پر کر لیں، بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ اگر وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، احمد آباد والوں مجھے فوری طور پہ اجمیر معلیٰ کا سفر کرنا ہے، پھر وہاں سے شام کی فلائٹ لے کر کے بنارس تشریف لے جانا ہے، وقت کی بہت کمی ہے۔ 11:30 بجے مجھے آپ کے حوالے ہونا تھا، 1 گھنٹے ڈیلے سے ہم چل رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب وقت کم ہو، کام زیادہ ہو تو شارٹ وقت میں بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ احمد آباد میں کچھ 1-1.5 سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یکے بعد دیگرے کئی مرتبہ میرا سرکار حسن شہید کی بارگاہ میں میری کئی تقریریں ہوئیں، اس کے بعد وٹوا میں میرا آنا ہوا، سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں آیا، کئی مرتبہ حضرت علامہ قاری شبیر صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر منڈالی آنا ہوا۔ احمد آباد گجرات میں آتا ہوں، کا علاقہ نہیں ہے، کربلا کے حسینیوں کا علاقہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے پتا ہے کہ احمد آباد کا علاقہ کیا ہے، یہاں کے سنیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہاں کی آواز بلند ہوتی ہے تو پورے ملک کو پتا چل جاتا ہے۔ آج احمد آباد میں کسی اور کا ذکر نہیں، کربلا کے حسین اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ تیار رہیے، میں آپ سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں، ذہن آپ نے بنایا، آپ تیار رہے، انشاءاللہ ایسی گفتگو ہوگی، یہاں کے زمین و دیوار، یہاں کے ارد گرد، یہاں کی فضائیں بھی آپ کے انداز اس نورانی محفل کو دیکھ کر کے کہیں گے یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ۔ اگر ہمارے داہنی جانب کے لوگ سن رہے ہیں، حضور کا نام لینا ہے، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ میں بھی بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کس کا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا، میرے رضا نے کیا خوب کہا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سنیو، آج پوری دنیا کے لوگ اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس بات پہ
تحقیق کر رہے ہیں کہ دنیا کو کون دیکھتا ہے, دنیا کو کون چلا رہا ہے. لوگ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں, سیمینار کیے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کائنات خود بخود چلتی ہے, نظام خود بخود چلتا ہے. جو لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, نظام خود بخود چلتا ہے, یہ دنیا خود بخود چلتی ہے, ہوا خود بخود چلتی ہے, چاند و سورج خود بخود چلتے ہیں, انسان خود سے پیدا ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں جب جاتا ہے اور لوگ جب اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے میرے حق میں دعا کرنا, میرے لیے پریئر کرنا. میں پوچھتا ہوں, آپ تو ناستک ہو, آپ تو ایتھسٹ ہو, آپ تو کسی کو مانتے نہیں, پھر دعا کے لیے کیوں کہا, پریئر کے لیے کیوں کہا؟ تو کہا انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. انسان جب پریئر کرتا ہے تو اس کے پریئر کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. میں نے کہا انسان جب پریئر کرتا ہے, انسان جب دعا کرتا ہے تو اس پریئر کو, اس دعا کو کون ایکسپٹ کرتا ہے؟ اس نے مرگ بستر پہ کہا, اس نے بیماری کی حالت میں کہا میں جانتا نہیں کہ کون ہے جو پریئر کو ایکسپٹ کرتا ہے, دعاؤں کو قبول کرتا ہے, لیکن اتنا تو ہے کوئی تو ہے جو دعا کو قبول کرتا ہے, کوئی تو ہے جو پریئر کو ایکسپٹ کرتا ہے. میں نے کہا ایتھسٹ ہو, تم نے خدا کے وجود کا انکار کیا, لیکن خدا کی شان یہی ہے کہ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ نہ ماننے والا بھی کہتا ہے کوئی تو ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو اس دنیا کی رفتار کو چلا رہا ہے, اور یہ جو کوئی ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم اسی کو کہتے ہیں جو کائنات کو چلا رہا ہے, اسے خدا کہتے ہیں, اور جس کے صدقے کائنات چل رہی ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ مولانا عارف حسین صاحب قبلہ جلسہ مستعارف کی قافلہ ہے, سینکڑوں کی تعداد میں علماء بیٹھے ہیں جو فقیر کی پشت پناہی کر رہے ہیں. مجھے بے باکی کے ساتھ کہنے دو, دنیا والوں بتاؤ کوئی ایمانداری سے آج اس وقت پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے فیجی تک, فیجی سے لے کے ناسا تک, ناسا سے لے کے رشیا تک, رشیا سے لے کے جاپان تک, جاپان سے لے کے جرمنی تک, جرمنی سے لے کے ہالینڈ تک, ہالینڈ سے لے کے ملیشیا تک, ملیشیا سے لے کے انڈونیشیا تک, انڈونیشیا سے لے کے ترکستان تک, ترکستان سے لے کے انگلستان تک. وہ کون سا ایسا ٹاپک ہے جس میں دنیا ڈسکس کر رہی ہے؟ گورے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, کالے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, امیر بھی ڈسکس کر رہا ہے, غریب بھی ڈسکس کر رہا ہے, بڑے بڑے فلاسفر بھی ڈسکس کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھی ڈسکس کر رہا ہے, طبیب بھی ڈسکس کر رہا ہے. اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک کون ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک اسلام ہے, مسلمان ہے, قرآن ہے, شریعت ہے. میں نے کہا جس پہ ڈسکس بہت زیادہ ہو, جس کی کیٹیسائٹ بہت زیادہ ہو, جس کو ڈیبرجلائٹ بہت زیادہ کیا جائے, جس میں خرابیاں بہت زیادہ نکالی جائے, دستور انسانیت کا یہ ہے اس کا دائرہ سمٹنے لگتا ہے, وہ چیزیں کمزور پڑنے لگتی ہیں. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کی مخالفت بہت زیادہ ہونے لگے تو پارٹی کا اثر و رسوخ ختم ہونے لگتا ہے, پبلک میں اس کا کریز ڈیمیج ہونے لگتا ہے, پارٹی دھیرے دھیرے سمٹنے لگتی ہے. اگر کسی اخبار کی مخالفت ہو تو اس کی نیوز میں کمی آ جاتی ہے, کسی انسان کی مخالفت ہو تو اس کی شخصیت میں کمی آ جاتی ہے, کسی تنظیم کی مخالفت ہو تو تنظیم کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. دنیا کا دستور یہ ہے, میں احمد آباد کی توجہ چاہوں, دنیا کا دستور یہ ہے جس کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے کریز گھٹ جاتا ہے, وجود کمزور ہو جاتا ہے, آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے. پھر بات کیا ہے؟ پوری دنیا میں جس اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے بجائے کم ہونے کے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا جا رہا ہے, قرآن کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے. دنیا قرآن کو مٹانے پہ سیمینار کر رہی ہے, قرآن حافظوں کے سینے میں جلوہ فکن ہوتا جا رہا ہے.
اسپیکر کی آواز بڑھا دیجئے. آپ ٹینشن مت لیجئے, آپ ٹینشن مت لیجئے. آپ کو پتہ نہیں ایڈریس میں بتاتا ہوں. جس کمیٹی, جس چیریٹیبل, جس ٹرسٹ کے ذریعے یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس میں کروڑوں پتی ضرور نہیں ہیں, لیکن غریب نواز کے سب غلام رہتے ہیں. ٹینشن نہ لو, اسپیکر کو کچھ نہیں ہوگا. اگر ہو جائے تو میں تمہیں دے دوں گا. آواز بڑھاؤ. تمہیں پتا نہیں, دنیا والوں کو بتاؤ, رات 12 بجے کے بعد دنیا میں یا تو کوئی سیانہ جاگتا ہے یا تو مدینے والے کا دیوانہ جاگتا ہے. علماء کی توجہ, علماء کی توجہ. ایک ہاٹ ٹاپک. I believe that everything that has been recorded in the Quran is of the doubt because I'm interested. پوری دنیا قرآن کی 26 آیتوں کو نکالو, قرآن کی 10 آیتوں کو نکالو, قرآن کی ان آیتوں کو نکالو. قرآن دنیا میں امن نہیں پھیلاتا, قرآن دنیا کو ختم کر رہا ہے, قرآن دنیا کو برباد کر رہا ہے. یہ مسلمان ہے جو زمین پہ فساد پیدا کر رہا ہے. اسلام کی تعلیم اچھی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں, جس دین کی, جس تعلیم کی, جس کانسٹیٹیوشن کی, جس قانون کی, جس کتاب کی اتنی مخالفت ہو, اتنی مخالفت ہو, اتنی مخالفت ہو, میڈیا میں ہے تو مسلمان, میڈیا میں ہے تو مسلمان, سوشل میڈیا میں ہے تو مسلمان, الیکٹرانک میڈیا میں ہے تو مسلمان, پرنٹ میڈیا میں ہے تو مسلمان, ہر جگہ مسلمان. میں سوچنے لگا, یا اللہ, کیا واقعی مسلمان اتنا کمزور ہے؟ کیا واقعی مسلمان اتنا بیکار ہے؟ واقعی مسلمان اتنا پور ہے؟ واقعی مسلمان اتنا خراب ہے؟ ایک بات بتاؤ احمد آباد والوں, آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو, اشاروں میں توجہ چاہوں گا. اگر واقعی مسلمان اتنا بیکار ہے, واقعی مسلمان اتنا کمزور ہے, واقعی مسلمان اتنا بیوقوف ہے, اور واقعی مسلمان کی اگر کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ہر جگہ ہمارا ہی چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اتنے ہی کمزور ہیں تو ہر جگہ چرچا ہمارا کیوں؟ جب تاریخ پڑھی تو پتا چلا, شاعر مشرق نے کہا تھا, حضور کے غلاموں تم کمزور نہیں, یہی تو تمہارے کامیابی کی دلیل ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا, یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشان. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, زندہ باد, اللہ یا رسول. ایک صاحب مجھ سے دہلی میں کہنے لگے, چترویدی صاحب آپ پورے ہندوستان میں جاتے ہو. میں نے کہا الحمدللہ. ہندوستان کے باہر جاتے ہو؟ میں نے الحمدللہ. میں سعودی گیا, دبئی گیا, شارجہ گیا, علیل گیا, اس کے بعد بنگلہ دیش گیا, اس کے بعد سری لنکا گیا, انڈونیشیا گیا, ہر جگہ گیا. بولے کہاں نہیں گئے؟ میں نے کہا ایک جگہ نہیں گیا, قبرستان. بولے کب جانا ہے؟ میں نے کہا جس دن ویزا آ جائے گا اس دن کوئی نہیں رکے گا. ویلکم ٹو کباب. بولے یہ ذکر یہی ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف ہو, یہ ذکر زمین پہ نہیں ہوتا ہے, زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے. بولے کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا زمین کے اوپر دیکھنا ہے تو احمد آباد کا سندرم نگر دیکھو, اور زمین کے نیچے دیکھنا ہے تو راجستھان کا اجمیر نگر دیکھو. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. حضور کا ذکر کبھی ختم. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے